بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم روزہ اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج کی نشست میں اچھی صحت کے راز کے حوالے سے بات کریں گے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک کرسچین طبیب آیا اور اس نے سوال کیا کہ جناب، آپ کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہر خشک و تر کا علم ہے، کیا صحت کے حوالے سے بھی کوئی انفارمیشن دی گئی ہے، کوئی ہدایات دی گئی ہیں؟ تو وہاں موجود ایک عالم دین حسین بن علی نے کہا کہ جناب، قرآن مجید میں صحت کے حوالے سے ایک گولڈن رول دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کلو وشربو ولا تسرفو، سورہ اعراف میں، یعنی کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، بسیار خوری نہ کرو، اوور ایٹنگ نہ کرو۔ تو یہ ایک بہترین رول ہے۔ دوستو، بات بالکل درست ہے کہ بسیار خوری سے ہی یا اوور ایٹنگ سے ہی یا غلط بے ہنگم کھانے سے ہی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس سلسلے میں جرمن کا ایک جنرل ہے، اس نے بھی یہی لکھا۔ عالمی ادارہ صحت اور امریکن ہیلتھ انسٹیٹیوٹ، نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ نے بھی یہی کہا کہ زیادہ کھانے، بے ہنگم کھانے سے تقریباً 80% سے زائد بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور یہ بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں، جس میں ہارٹ اٹیک ہے، جس میں کینسر ہے، جس میں شوگر ہے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے خوراک کا صحیح نہ کھانے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ دوستو، NIH اسلام آباد، یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلام آباد نے اپنے ایک پروگرام میں، اویئرنیس پروگرام میں بتایا تھا کہ کھانے کے حوالے سے ہمیں 20-80 کا رول اپنانا چاہیے، یعنی 20% کھانا چاہیے اور اس سے 80% ہمیں بھوک مٹانی چاہیے۔ یہ دراصل ایک رول اکنامکس اور مینجمنٹ سائنسز کا ہے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 20% ایفرٹ سے ہم 80% جو ہے رزلٹ لے سکتے ہیں۔ تو اسی کو یہاں پر انہوں نے لگایا۔ دوسرا، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کھانا کھاتے ہوئے بھی، اور پھر مختلف انداز میں ہم مختلف جگہ پر کھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات یہ بتانے والا ہوں کہ اصل میں جو بھوک کا نظام ہے اس کو کنٹرول معدہ نہیں کرتا، دماغ کرتا ہے۔ اصل میں پیٹ کی اوپر کی جلد پہ کچھ سینسر لگے ہوتے ہیں جس کو ٹرانسڈیوسر کہتے ہیں، یہ سگنل دیتے ہیں دماغ کو، اور یہ سگنل جو ہیں 7 سے 10 منٹ تک جاتے ہیں، لیکن جب انسان جلدی جلدی کھانا کھاتا ہے تو یہ سگنل بعد میں آتے ہیں اور پیٹ پہلے بھر جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ کھانا بالکل آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، اور اسلام نے بھی اس کا کہا ہے، کم کھانا، آہستہ آہستہ کھانا۔ اور کم کھانے کے حوالے سے تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لقمے ہی کافی ہیں انسان کے لیے اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے، لیکن اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو پھر کیا کرے کہ پیٹ کے 3 حصے کرے۔ ایک حصے میں کھانا یعنی سالڈ غذا، دوسرے میں پانی یعنی لیکوڈ، اور تیسرا سانس لینے کے لیے رکھ لیا جائے، تاکہ مناسب سانس بھی آئے اور نظام ہضم بھی وہ ٹھیک رہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری طرح پیٹ بھر لو، باقی جو بچا اس میں پانی ڈال لو اور سانس کی خیر ہے۔ تو سانس کا آنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے اناٹمی کے ایک پروفیسر کہتے ہیں کہ معدے کے اوپر اصل میں فنڈس ہوتا ہے، اور فنڈس ڈایافرام کے بالکل نیچے ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ پھیپھڑوں کو موومنٹ اور ان کو سانس لینے میں مدد دیتا ہے۔
लेकिन अगर पेट पूरी तरह भर जाए तो फिर मसला ये होता है कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता खाएं और कम खाएं। तो दोस्तों, आज की इस महफिल में सिर्फ यही बात करना मकसूद थी कि खाना कितना खाना है, अहादीस में बता दिया गया, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कम खाएं। तो कम खाना और आहिस्ता आहिस्ता खाना और जब भूख लगे उस वक्त खाना, ये अच्छी सेहत का राज है। और रोज़ा जो है ये हमें इस तरफ तरबियत देता है। तो अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो अल्लाह करे कि हम इससे इस्तिफ़ादा करें। मुझ दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।